امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں 10% گراوٹ، قیمت مزید $9 کم ہو کر تقریباً $89 فی بیرل پر آ گئی۔ دوران ٹریڈنگ WTI خام تیل کی قیمت میں بھی 10% سے زائد کمی، قیمت $85 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی، KSE 30 انڈیکس 6.7% بڑھنے پر کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل کر دیا گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان، ہانگ کانگ اسٹاک میں 1.2%، کوریا میں 6.2% اور جاپانی اسٹاک ایکسچینج میں 3.2% اضافہ دیکھا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ تقریباً جیت چکے ہیں۔ اس سوال پر کہ کیا اس ہفتے ایران جنگ ختم ہو جائے گی، ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے بہت آگے چل رہے ہیں۔ ایران کی ڈرون مینوفیکچرنگ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں آئل سپلائی کو نقصان پہنچایا تو ہم سخت حملے کریں گے۔ تیل سے متعلق کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں تاکہ قیمتیں کم ہوں۔ وقت آنے پر آبنائے ہرمز میں امریکی نیوی جہازوں کی حفاظت کرے گی۔ روسی صدر پوٹن سے اچھی بات چیت ہوئی۔ پوٹن چاہتے ہیں کہ ایران سے متعلق مدد فراہم کریں۔ ایران میں بچوں کے اسکول پر حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ریپبلکن کانفرنس خطاب میں دعویٰ کیا کہ ایران کی پوری بحریہ کو تباہ کر دیا، ایرانی ڈرون اور میزائل سسٹم کو تباہ کر دیا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہم آپریشن نہ کرتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹم بم بنا لیتا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد ہونے نہیں دیں گے۔ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ جو ملک اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالے گا وہ آبنائے ہرمز کو استعمال کر سکتا ہے۔ ان ممالک کو آج سے ہی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے 12ویں روز بھی جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران پر شدید بمباری کی گئی، کرج میں دھماکوں سے آسمان روشن ہو گیا، درجنوں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ ادھر ایران نے تل ابیب پر خیبر شکن میزائل داغے ہیں۔ ایرانی پاسداران کا کہنا ہے کہ بتا دیا تھا کہ اب مقبوضہ فلسطین میں سائرن کے بعد سائرن کی گونج بند نہیں ہوگی۔ امریکی نیوی پر بھی خیبر شکن میزائل سے حملہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ حکومت کی کوشش ہے کہ معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ کفایت شعاری سے بچائے گئے اخراجات سے عوام کو ریلیف پہنچانے کا بھی اعلان۔ پنجاب، KP اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے بھی توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ضروری فیصلوں کا اعلان کر دیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اعلان، کہا کہ افغانستان کو ناجائز حراست کی ریاستی سرپرستی کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ طالبان پالیسی میں رعایت کے لیے دہشت گردانہ حربے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ کے دور میں یہ طریقہ کار کارآمد نہیں ہوگا۔ طالبان افغانستان میں قید ڈینس کوئل، محمود حبیبی اور دیگر امریکیوں کو رہا کریں۔ ایران جنگ کا 11واں دن، آج بھی پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 85 پروازیں منسوخ، 56 متوقع۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کی 26 پروازیں منسوخ، 10 متوقع۔ لاہور سے مشرق وسطیٰ کی 18 پروازیں منسوخ، 10 کا آپریشن متوقع ہے۔ اسلام آباد سے 20 پروازیں منسوخ، 11 کی روانگی کا امکان۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 1600 ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشتبہ خامنہئی کے انتخاب پر مایوسی ہوئی، دعویٰ کیا کہ ایران کی آئندہ قیادت کو بھی مار دیں گے۔ دوسری جانب روسی صدر پوٹن کی ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کو تقرری پر مبارکباد، کہا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ مشتبہ خامنہئی اپنے والد کے کام کو عزت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کی تقرری ایران کا آئینی فیصلہ ہے۔ چین دوسرے ممالک کے داخلی امور میں کسی بھی بہانے سے مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ آذربائیجان کے صدر کی ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی کو مبارکباد۔ سلطنت عمان کے حکمران حیثم بن طارق کی بھی مشتبہ خامنہئی کو مبارکباد۔ ایران کی نئی قیادت کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کا موجودہ مذہبی حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایران حکومت ریاستی وسائل کو دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے۔ امریکی حملوں کا مقصد ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ہے۔ ایران پر حملوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ ہم بزور طاقت اس مقصد کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ ایرانی حکومت دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران اپنے پڑوسیوں پر حملے کر رہا ہے، توانائی اور شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران پڑوسی ممالک میں سفارت خانوں پر بھی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی۔ اسرائیل چھوڑ کر جانے والے متعدد مسافروں کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق انتہائی محدود تعداد میں اسرائیلیوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ روسی صدر پوٹن کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات چیت۔ روسی ایوان صدر کریملن کے خارجہ پالیسی کے معاون کے مطابق پوٹن نے ایران سے جنگ کے جلد خاتمے کے لیے ٹرمپ کو کچھ تجاویز دیں۔ دونوں رہنماؤں نے تیل کی عالمی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ترک ہم منصب اردوان سے گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ترکی پر ایرانی میزائل حملے کے الزام کی تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ تحقیقات کے لیے ایران اور ترکی کی مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کو بھی تیار ہیں۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ نیٹو ایئر ڈیفنس نے ترکی کی فضائی حدود میں ایک اور میزائل مار گرایا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم نے سعودی عرب کی جانب سے جنگ میں نہ کودنے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ سعودی عرب ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی فوج استعمال کرنے سے انکار کر رہا ہے، جبکہ ایران نے خطے میں دہشت پھیلا رکھی ہے اور 7 امریکیوں کو قتل کر دیا ہے۔ سینیٹر گراہم نے سوال کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ دفاعی سمجھوتا کیوں کرے جو باہمی مفاد کے لیے جنگ بھی لڑنے کو تیار نہیں۔ سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانہ ایران کے مسلسل حملوں کی وجہ سے خالی کیا جا رہا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین، روس اور فرانس سمیت کچھ ممالک نے جنگ بندی سے متعلق رابطہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ آسٹریلیا اپنا فوجی سرویلنس طیارہ مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا ہے کہ UAE کی درخواست پر میڈیم رینج فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی بھیجے جائیں گے۔ فوجی سپورٹ خلیجی ممالک کو ایران کے حملوں سے محفوظ رکھے گی۔ آسٹریلیا اپنی فوج ایران کی سرزمین پر نہیں بھیجے گا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران میں ایندھن تنصیبات پر حملوں سے ایران کے کچھ حصوں میں تیل سے آلودہ بارش ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی تیل تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان خوراک، پانی اور ہوا کو آلودہ کر سکتا ہے۔ آلودگی سے بچوں، بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باعث لبنان میں صحت کی خدمات متاثر ہو رہی ہیں۔ 28 فروری سے اب تک 9 طبی کارکن ہلاک ہو چکے۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع خطے میں عوامی صحت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ کی فریقین سے کشیدگی میں کمی کی اپیل۔ ایران جنگ کا 11واں دن آج بھی پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی 85 پروازیں منسوخ، 56 متوقع۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی کے 26 پروازیں منسوخ، 10 متوقع۔ لاہور سے مشرق وسطیٰ کی 18 پروازیں منسوخ، 10 کا آپریشن متوقع ہے۔ اسلام آباد سے 20 پروازیں منسوخ اور 11 کی روانگی کا امکان۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد 1600 ہو گئی۔ دبئی میں فضائی دفاعی کارروائی کا ملبہ گرنے سے شہید پاکستانی کی شناخت مظفر علی کے نام سے ہو گئی۔ حکام کے مطابق البرشہ میں 7 مارچ کو فضائی دفاعی کارروائی کے دوران ملبہ گرا تھا۔ ملبے کی زد میں آ کر مظفر علی جان کی بازی ہار گیا۔ مظفر علی دبئی میں بطور ڈرائیور کام کر رہا تھا۔ تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ پاکستان میں امریکی شہریوں کے لیے امریکی سفارت خانے کا سیکیورٹی الرٹ۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور میں امریکی عملے کی نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت۔ آج سے امریکی اہلکاروں کی سرگرمیوں پر پابندی۔ امریکی سفارت خانے کا الرٹ جاری۔ امریکی شہریوں کو سفارت خانے کی ویب سائٹ پر معلومات دیکھنے کی ہدایت۔
خیبر پختونخوا میں 2 مہینے تک تعلیمی ادارے ہفتے اور جمعے کو بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق سرکاری دفاتر میں 50% سٹاف ورک فرام ہوم کرے گا۔ ضلع انتظامیہ کو شادی ہالز، بازار اور مارکیٹوں میں غیر ضروری توانائی استعمال کم کرنے کی ہدایت۔ ٹول ٹیکس اور پبلک روڈز کے ٹیکسز میں اضافہ نہ کرنے کی ہدایت۔ صوبائی کابینہ اجلاسوں کو بھی آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ پروٹوکول کی گاڑیوں کے قافلوں میں کمی، غیر ضروری فرنیچر، آلات کی سرکاری خریداری محدود۔ پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری آفس میں صوبائی مانیٹرنگ ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ پنجاب میں آج سے تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھے جائیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے، تاہم کلاسز آن لائن لی جا سکیں گی۔ 8ویں جماعت کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ بورڈ امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق جاری رہیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، شہری پریشان۔ کراچی میں بس کا کم سے کم کرایہ 30 روپے سے 50 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کرایہ دیں یا کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر اخراجات پورے کریں۔ ایل پی جی کی قیمت میں 70 سے 100 روپے فی کلو تک اضافہ۔ مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے بعد سے ایل پی جی سپلائی کم اور قیمتوں میں اضافے کا رجحان ہے۔ حکومت روس یا عمان سے ایل پی جی کا بندوبست کرے۔ اور وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بلند پہاڑوں پر وقفے وقفے سے ہلکی برف باری۔ استور میں 2 روز سے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری جاری۔ کے پی کے بالائی علاقوں میں آج سے جمعرات تک متوقع بارشوں کے باعث گلیشیائی جھیل پھٹنے اور فلیش فلڈز کا خطرہ ہے۔ متعلقہ اضلاع کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔